أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور اور معروف کتاب التوحید سے دروس کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کا جو باب اس وقت ہمارے پیش نظر ہے وہ باب ہے باب تفسیر التوحید و شہادت لا الہ الا اللہ، یعنی توحید اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی وضاحت. اس گواہی کا معنی اور مطلب کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس گواہی کے تقاضے کیا لازم آتے ہیں. پچھلے درس میں ان آیات پر گفتگو ہو چکی ہے جنہیں شیخ الاسلام نے اس باب میں نقل کیا ہے. کل 4 مقامات کی آیتیں نقل کی گئی ہیں. تو پہلی جو آیت ہے اس سلسلے کی وہ سورۃ الاسراء کی ہے، اور اس آیت کریمہ میں وسیلے کے حوالے سے بات آئی ہے، اور وسیلے کو شرک اکبر کے طور پر یہاں پیش کرنا مقصود ہے. دوسری جو آیت ہمارے سامنے اور دوسرے مقام کی کہنا چاہیے، 2 آیتیں سورۃ زخرف کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور معبودان باطلہ سے انہوں نے جس برات کا اظہار کیا اس کا تذکرہ ہے. مختصر طور پر یہ جو 2 آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ان میں لا الہ الا اللہ کی کامل ترجمانی موجود ہے. یعنی 2 چیزیں ہیں، ایک تو نفی ہے یعنی انکار معبودان باطلہ کا، اور دوسری چیز ہے اثبات یا اقرار، یعنی معبود برحق کا اقرار اور اثبات. سب دشمن ہیں میرے سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا. اور تیسری آیت اس سلسلے کی جو نقل کی گئی ہے وہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، سورۃ توبہ کی مشہور آیت ہے. تو یہاں اطاعت میں دوسرے کو شریک کر لینا، شیخ الاسلام نے اس کو شرک اکبر میں شمار کیا ہے. پچھلے درس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہر صورت میں دوسرے کی اطاعت کر لینا یا حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دینا یہ شرک اکبر نہیں ہے. حالتیں مختلف ہے اور مختلف حالتوں پر مختلف حکم لگایا جائے گا. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آگے ایک مخصوص باب ہے اس عنوان سے، اس میں ہم تفصیلی گفتگو اس پر کریں گے. تو ہماری گفتگو بھی انشاءاللہ وہاں پہنچ کر اس حوالے سے ہوگی. چوتھی جو آیت ہے اس سلسلے میں وہ ہے غیر اللہ سے محبت سے متعلق. اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ چوتھی آیت ہے.
تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اور لا الہ الا اللہ کے کہنے کے ساتھ ساتھ تمام معبودان باطلہ کے ساتھ کفر کا اقرار کرے، وہ مباح الدم نہیں رہے گا، اس کی جان، اس کا مال اللہ کے یہاں مسلمانوں کے نزدیک حرام اور محترم ٹھہرے گا۔ ظاہر طور پر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اور حساب کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمے رہے گا۔ تو یہ 4 آیتیں ہیں اور ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شیخ الاسلام نے 4 آیات تو 5 ہیں، 4 مقامات کی آیات اور ایک حدیث اس باب میں نقل کرنے کے بعد مسائل کا ذکر کیا ہے۔ مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے کہ فیہ مسائل، اس باب میں کچھ مسائل ہیں، اور پھر کہتے فیہ اکبر المسائل و اہم ہوا، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اور سب سے اہم مسئلہ ہے۔ تو سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہی تفسیر التوحید، توحید کی تفسیر ہے، اور لا الہ الا اللہ کی جو گواہی دی جاتی ہے اس گواہی کی تفسیر ہے، اور اس باب نے اس کو متعدد صورتوں میں واضح کیا ہے۔ تو آیات کا ذکر آگے۔ اب لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی تفسیر اور وضاحت کیا ہے؟ تو توحید کی تفسیر اور وضاحت آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے گی۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ توحید کا مطلب ہے اکیلا اور منفرد قرار دینا۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، تو یہاں اس بات تو ہے کہ زید کھڑا ہے نا، لیکن دوسروں کے لیے کھڑے ہونے کی نفی نہیں ہے۔ تو زید کھڑا ہے وہ، لیکن دوسرے لوگ کھڑے نہیں ہیں، اس کی تردید، کھڑے ہیں اس کی تردید نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو سکتے۔ تو کھڑے ہونے میں زید کی انفرادیت اور اس کی وحدانیت ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ لا قائم الا زید، صرف زید ہی کھڑا ہے، نہیں یہ کھڑا مگر زید، تو کھڑے ہونے کے سلسلے میں زید کی خصوصیت ثابت ہو جائے گی اور دوسرے تمام لوگوں سے کھڑے ہونے کی نفی ہو جائے گی۔ تو یہ بات ہے، اب یہی بات لا الہ الا اللہ میں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ مکمل ہے، توحید ہے، یہ اس میں انکار ہے پہلے اور پھر اس بات ہے، اور پھر گواہی کی بات۔ تو گواہی کے سلسلے میں بات آ چکی ہے کئی درسوں میں، بلکہ کہ گواہی کیا ہے؟ جب منہ سے ہم کسی چیز کا اقرار کرتے تو یہ منہ کی بات نہیں ہوتی، اصل کیا ہوتی ہے؟ جو دل میں بات ہوتی ہے نا، اس کی ترجمانی زبان کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ تو دل میں یقین ہونا ضروری ہے، پھر جو اقرار ہوگا اس کی بنیاد پر اس بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب وہ جو آیات ہیں ہمارے سامنے ان پر غور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام کہ منہا آیت الاسراء، تو جن امور کے ذریعے سے یا جن دلائل کے ذریعے سے اس مسئلے کی وضاحت کی گئی، یعنی توحید کی تفسیر کی گئی ہے، ان میں سے ایک آیت الاسراء۔ آیت الاسراء کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ وہ لوگ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود وسیلے کی تلاش میں ہیں کہ ان میں کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو جو لوگ وسیلے کے متلاشی ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو پچھلے درس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی گئی کہ یہ درخت، پتھر، اس قسم کے معبودان تو نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرب کی تلاش میں کیوں رہیں گے، تو کون ہو سکتے؟ تو مفسرین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور عمومی الفاظ کے عموم کی بنیاد پر بات کی جائے گی تو جو بھی صلحاء اور نیک لوگ ہیں اور جن کو پکارا جاتا ہے اور جن کو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ بنایا جاتا ہے وہ سب کے سب ہیں۔ تو کہنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ جن کو تم وسیلہ بنا رہے ہو وہ خود محتاج وسیلہ ہے، تو جو خود محتاج ہے وہ دوسروں کے لیے وسیلہ کیسے بنیں گے؟ کہنے کی بات اصل کیا ہے؟ تو جو لوگ اس طرح وسیلہ بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شرک کرتے ہیں۔ اور شرک کون سا ہے؟ تو شرک اکبر۔ شرک اکبر کا مطلب کیا ہے؟ دین سے خارج ہو جانا،
نکل جانا. تو دین سے خارج ہونے کے جو احکام ہیں وہ سارے کے سارے احکام ایسے شخص کے ساتھ ہوں گے, ہے نا. اب یہ احکام سارے کے سارے کہاں ہوں گے تو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں, آپ اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ وسیلہ بنانا اور وسیلہ بنانے کا عقیدہ رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے, اور یہ شرک اکبر ہے. اللہ نے کھلے لفظوں میں بھی کہا سورہ یونس میں کہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون, یہ بیچ میں لوگوں کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہے, کہا کہ اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان کے شرک سے. تو یہ وسیلہ بنانا کیا ہے؟ شرک ہے. اس حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے, اس لیے آگے بڑھیں گے. دوسری بات کہہ رہے کہ انہی میں سے, انہی دلائل میں سے یا امور میں سے سورۃ البراءہ کی یا سورۃ التوبہ کی آیت ہے. کیا ہے؟ تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کیا کیا؟ تو اپنے علماء کو, اپنے صوفیہ کو رب بنا لیا. رب تو رب بنا لیا, اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدہ, حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک معبود کی عبادت کریں گے. تو یہ رب بنانا کیا ہے اس کی وضاحت ہو چکی ہے ہمارے سامنے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی روشنی میں ترمذی کی کہ رب بنانے کا مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ حلال ہے, مان لیا. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے, حرام اس کو تسلیم کر لیا. تو اللہ کے علاوہ دوسرے کی حرام کردہ چیز کو حرام اور دوسرے کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھ لیا. تو یہ کیا ان کو رب بنانا ہے؟ اور آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ رب بنانا کیا ہے؟ ان کی عبادت کرنا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الا الہ واحد, ان کو صرف ایک معبود کی. تو یہ شرک ہے یہ بھی کہ کسی کو حلال اور حرام کا اختیار دیا جائے اور کسی کی طرف سے حلال اور حرام کا فیصلہ ہو تو اس کو تسلیم کر لیا جائے اللہ کے علاوہ. حلال اور حرام کا اختیار کس کو؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو. تو اگر کسی دوسرے کو یہ اختیار دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. ایک شکل ہوگی اس میں جو آدمی کو شرک اکبر تک پہنچا دے گی. میں نے شروع میں کہا کہ اس کی تفصیلی بات آگے آئے گی, ٹھیک ہے. تو یہ دوسری آیت اس سلسلے کی. اور تیسری آیت اس سلسلے میں کیا ہے؟ تیسری آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول کفار سے. کہتے کہ اننی براء مما تعبدون, کام نہیں چلے گا کہ میرا رب کیا ہے؟ اللہ ہی ہے. یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی میرا رب نہیں ہے. صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ میرا معبود کون ہے؟ اللہ ہے. اس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے. تو یہ بات انتہائی وضاحت کے ساتھ اس حدیث میں آئی ہے جس حدیث کو یہاں شیخ الاسلام نے نقل کیا, اور آیت سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے. تو یہاں اور بھی غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم ہے جن معبودوں کی عبادت کر رہی تھی, یہ قوم یہ صرف دوسرے ہی نہیں تھے بلکہ دوسروں کے ساتھ یہ اللہ کو بھی پوج رہے تھے. اللہ کو بھی, ہے نا, اللہ کو پوج رہے تھے. اس لیے تو مستثنیٰ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس بات کا بھی امکان ہے کہ استثناء انقطاع کے لیے ہو, لیکن جو گفتگو اور جس انداز کی گفتگو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو بھی پوجنے والے لوگ تھے. کہا کہ نہیں, سب کو تو سب سے بری, سب سے بیزار, لیکن اللہ سے نہیں, جو میرا پیدا کرنے والا, جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے. تو اللہ کی بھی عبادت اور دوسروں کی بھی عبادت, یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں چلنے والی نہیں ہے. آدمی توحید کی دعوت دیتا ہے, توحید کا اقرار کرتا ہے اور توحید پر چلنے کا دعوے دار ہے, تو اس سے تقاضا اس بات کا ہوگا, اس بات کا کہ اپنے اندر یہ جرأت پیدا کرے کہ صرف اللہ کے معبود ہونے کا اقرار نہیں کرے, بلکہ جتنے ادھر ادھر کے ہیں نا سب کے انکار کی بھی جرأت کرے. جرأت ابراہیمی پیدا کرے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت پیدا کرے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس سلسلے میں لکھا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو اس میدان میں, دعوت کے میدان میں آتے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں لیکن گول گول باتیں ہوتی ہیں ان کی. ایک اللہ کی بات, ایک ہی اللہ ہے, لیکن اللہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں نا
ان کی حیثیت کیا اور ان کی حقیقت کیا، اس پر گفتگو نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ تو پچھلے ہفتے بات نقل کی گئی تھی آپ کے سامنے کہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمت نہیں ہوتی ہے، یا علم نہیں ہوتا ہے، یا تو علم نہیں ہوتا یا علم ہوتا ہے لیکن جرأت نہیں کر پاتے. کیوں جرأت نہیں کر پاتے؟ تو جرأت نہیں کرنے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں کی بھیڑ اکٹھا کی جائے. زیادہ سے زیادہ لوگ اگر کھل کے تردید کرنے لگ جائیں گے تو لوگوں کی بھیڑ نہیں آئے گی. میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ ہم کو بھیڑ مطلوب نہیں ہے. اللہ کو بھیڑ نہیں چاہیے. اللہ کو کیا چاہیے؟ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی چاہیے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جو اجر کا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کیا ہے؟ تو بھیڑ کی بنیاد پر ہے. حدیث گزر چکی ہے اس سے پہلے کہ بھیڑ کی بنیاد پر نہیں ہے. وہ تو بعض ان میں سے وہ بھی آئیں گے کہ جن کا کوئی ماننے والا ہی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا ساتھ میں. والنبی لیس معہ احد، ایک نبی ایسا بھی ہوگا جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. کئی نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی ماننے والا نہیں ہوگا. تو یہ اب یہاں غور کرنے کی بات، اس سے پہلے اشارہ کیا ہے کہ یہاں ذرا فیصلہ کرنے کا ایک چانس ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی دعوت دے رہا ہے یا اللہ کی دعوت دے رہا ہے. تو اپنی دعوت دینے والوں کا یہ انداز ہوگا کیا یا نہیں، آنا ہے کسی بھی طرح لانا ہے. یہ اللہ والوں کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ والوں کی دعوت لانے کی نہیں ہے کہ زبردستی بھیڑ اکٹھا کر لینی ہے. قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا راستہ ہے، میرا بھی اور میرے متبعین کا بھی، کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی بلاتا ہوں اور میرے ماننے والے بھی. اور پھر آگے کیا ہے؟ تو اصل اس کی طرف توجہ دلانا ہے. مقصود اس سے پہلے بھی وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں نے سنا کہ لوگ جا کے تقریریں کرتے ہیں، تقریریں، مورتیاں بھی سامنے رکھی ہوئی ہیں، ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن یہ جو سامنے ہے ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس پر زبان نہیں کھول رہے. تو جب زبان نہیں کھولیں گے تو اس تقریر کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. حقیقت سمجھانی پڑے گی کہ یہ جو جس کو تم نے کھڑا کر رکھا ہے نا، یہ کیا، اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ مکمل دعوت ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والی دعوت. تاکہ یہ جو ہے نا تمہارے، یہ سب کیا ہے؟ میرے فإنهم عدو لی، یہ میرے دشمن ہے، اور انی برا، میں ان سے بیزار ہوں، علیحدہ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ دعوت ہے. اس دعوت کی بنیاد پر حقیقی توحید سامنے آئے گی، نفی بھی اور اثبات بھی، انکار بھی اور اقرار بھی. انکار سارے معبودان باطلہ کا، اور اقرار صرف اور صرف ایک معبود برحق کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے، اور یہ اسوہ توحید کی تفسیر ہمارے سامنے کر رہا ہے. اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. آگے سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جن کو شریک ٹھہراتے ان سے اس طرح جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کہا کہ اس سلسلے میں لوگوں کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں. کون لوگ؟ تو ایک تو وہ ہے کہ جن کی محبت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. کون ہے یہ؟ اہل توحید. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کیا ہے؟ برابر کی بنیاد پر ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پہلے کی ضد ہے، شرک ہے یہ. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن پچھلے درس کی روشنی میں بات یاد رہنی چاہیے. لیکن کیا ہے؟ غیر اللہ سے ان کی محبت بڑھ کر ہوتی ہے. مثال آپ کے سامنے پچھلے ہفتے رکھی گئی تھی. شیخ الاسلام نے بہت سارے موقعوں پر اس کا ذکر کیا، دوسرے علماء نے بھی، کہ صورتحال یہ ہے نا، دوسروں کا ڈر اس طرح ذہن میں بٹھایا گیا اور بیٹھ گیا ہے کہ ان سے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں بزرگ ہیں، ان کی قسم کھاؤ، جھوٹی، تو جھوٹی قسم کھانے کے لیے تیار بزرگ کے نام پر نہیں ہوں گے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی قسم کھا لو، تو جھوٹی اگر قسم ہے تو اللہ کی قسم
تو کس کا ڈر بڑھ کے ہے؟ کس کا؟ تو ڈرنا خوف یہ بھی عبادت ہے اور محبت بھی عبادت ہے، دونوں قلبی عبادتیں ہیں، تو بڑھ کے ہے۔ یہ کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا معاملہ پہلے سے زیادہ سنگین ہے، اس سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور غیر اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور برابر کی بنیاد پر ہے، یہ تو بڑھ گیا۔ اور ان دونوں سے بھی سنگین معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کی محبت یک طرفہ ہے، جو اہل توحید کی بالکل ضد پر ہے۔ کیا؟ تو ان کی محبت صرف اور صرف غیر اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ آتا ہی نہیں ذہن میں۔ ماں بنانے والا کون ہے یہ ذہن میں بات آتی ہی نہیں ہے، اس سے بھی محبت ہونی چاہیے، یہ سوچ پیدا ہوتی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے گئے گزرے لوگ ہیں، سب سے تینوں گئے ہیں، لیکن ان تینوں میں بھی تین قسم کے لوگوں میں بھی سب سے زیادہ گئے گزرے کون ہے کہ جن کی محبت صرف اور صرف کن کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے ہے محبت۔ اب ایک انداز تو یہ، اس پر میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں کہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہوگی، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، اور محبت ماں باپ اولاد وغیرہ سے ہوگی۔ ان ساری محبتوں میں کیا فرق ہے؟ اور پھر دعا کی بات ہے، پکارتے ہیں تو پکارنا تو اللہ کو بھی ہوتا ہے اور غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، تو غیر اللہ کو پکارنے کے سلسلے میں زندوں کو بھی پکارنا ہے اور مردوں کو بھی پکارنا ہے۔ اور زندوں کو پکارنے میں شیخ ابن عثیمین کی تشریح کی روشنی میں بات رکھنا ہو، زندوں کو پکارنے میں زندے وہ لوگ ہیں جن کو ہم پکار رہے ہیں ایسی چیز کے سلسلے میں کہ جن پر ان کو قدرت حاصل ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان امور سے متعلق پکارا جا رہا ہے جن میں ان کو قدرت نہیں ہے۔ اب کیا ہے اس کی مثال؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ کوئی جائے کسی بزرگ کے پاس، مثال کے طور پر زندہ ہے، اور کہے کہ وہ جو حمل ٹھہرا ہوا ہے نا، حمل، تو اس حمل کے سلسلے میں میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ اس کو نر میں تبدیل کر دیجئے، یعنی یہ بیٹا ہی ہو، بیٹا، یہ درخواست ہے۔ تو زندہ ہو یا مردہ کسی کو قدرت ہے کیا؟ یہ قدرت کس کے پاس ہے کہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اگر زندہ بھی ہے اور ایسی چیز کا سوال اس سے کیا جا رہا ہے جس کی قدرت اللہ کو ہے، تو یہ پکارنا اور دعا کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور مردے، تو مردوں کو کسی بھی طور پر پکاریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پکارا جائے گا تو اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہوگا کہ تصرف کا حق حاصل ہے، ان کو اختیار حاصل ہے، اس لیے تو پکار رہے۔ تو پکارنے کے حوالے سے، محبت کرنے کے حوالے سے ذرا تفصیل تو ذہن میں رہنی چاہیے نا، تفصیل تو اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے میں تفصیل رکھنا چاہ رہا ہوں آج، اس لیے کہ آگے شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ آگے جتنے ابواب ہوں گے نا وہ سب توحید ہی کی تفسیر پر مشتمل ہوں گے، اسی کی وضاحت، ورنہ باتیں تو توحید سے متعلق ہو گئی، اب توحید سے منافی جو چیزیں ہیں یا توحید کے اندر کی جو چیزیں ان کی وضاحت کی جائے گی، ہے نا۔ تو اس سے پہلے گفتگو کی ہے میں نے، ان کو ذہن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہے، اس بنیاد پہ آگے بات کر رہا ہوں، ہے نا، اختصار کے ساتھ۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے سلسلے میں اللہ نے بندوں کو اختیارات سے نوازا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے سلسلے میں اللہ نے بندوں کو اختیار نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی چیزیں جن کا اختیار ہے، اور اختیار ہے یعنی کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ جو 5 ذرائع ہیں نا، 5 یعنی علم کے اصول کے، چھو کر معلوم کرنا، سون کر معلوم کرنا، دیکھ کر معلوم کرنا، سن کر معلوم کرنا اور چکھ کر معلوم کرنا، یہ 5 ذرائع کس کے؟ علم کے حصول کے، ہے نا، یہ قدرت کے کہہ لیجیے ذرائع ہیں۔ تو ان کا ایک خاص دائرہ ہے نا، یہ خاص دائرہ ہے، ہاتھ ہے ایک خاص حد تک جا سکتا ہے، نگاہ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے ایک خاص حد تک دیکھ سکتی ہے، کانوں میں سننے کی صلاحیت ہے ایک خاص حد تک یہ کان سن سکتے ہیں، ناک میں سونگھنے کی صلاحیت ہے خاص حد تک سونگھنے کا معاملہ ہو سکتا ہے، چکھنے کی بات تو اس کا دائرہ اور تنگ ہے نا۔ تو اس دائرے کے اندر جو کچھ ہے اور اس دائرے کے اندر کی بنیاد پر اگر کسی سے پکار وغیرہ
مدد وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے باہر کی بنیاد پر اگر کسی کے اندر طاقت مانی جا رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ علماء اس کو اپنے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کسی تحت الاسباب اور فوق الاسباب۔ تو تحت الاسباب قوت کے اندر اگر کسی سے مدد طلب کی جا رہی ہے، کسی کو پکارا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے۔ اسباب سے بالا تر اٹھ کر اگر کسی کی قوت تسلیم کی جا رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ تو دعا میں یہ دونوں شکلیں ہو سکتی ہے، اسباب کے تحت کوئی ہماری بات سن رہا ہے اور ایسی بات ہے کہ جس پر اس کو قدرت بھی حاصل ہے، کر سکتا ہے، وہ اس کو پکار رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ اب یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ تو مشہور شبہ ہے، یہ کہتے ہیں یہ شرک کی زندگی جینے والے اور جو اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ شرک ہی کی زندگی گزاریں، کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، صرف ایک اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے، لیکن گھر میں جا کر کیا کرتے ہیں یہ؟ تو بیوی سے روٹی مانگتے ہیں، بیوی سے پانی مانگتے ہیں، بیوی سے مدد کے طالب ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ہاں تو ہمارے یہاں اس سے پہلے ذکر کیا میں نے کہ ایک شعر ہے، خرم علی بلاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم گزرے لکھنؤ کے، انہوں نے شعر لکھا تھا کہ یہ وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، خدا سے۔ اب ہمارے یہاں خدا کا لفظ متروک ہے، نہیں استعمال کرتے ہم احتیاطاً ہم، لیکن پہلے استعمال کرتے تھے وہ لوگ۔ تو وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو جا کر اولیاء سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مشہور شعر ہے۔ اب اس شعر کی بنیاد پر ایک دوسرا شعر، شرکیہ شعر، شرک کی تائید کرنے والا شعر بنایا گیا۔ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ چندہ کیا نہیں ملتا خدا سے، چندہ جانتے ہیں نا، یہ چندہ کیا نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو جا کر اغنیا سے۔ اغنیا، اغنیا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، غنی کی جمع اغنیا ہے، مالدار۔ تو مالداروں سے نہیں ملتا کیا یہ؟ وہ اللہ سے نہیں ملتا کہ مالداروں کے پاس جاتے ہو؟ تو اولیاء سے مانگنے کو اور اغنیا سے مانگنے کو دونوں کو ایک کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اولیاء سے مانگنا اور اغنیا سے مانگنا دونوں ایک ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اغنیا سے جو مانگا جا رہا ہے وہ سبب کی بنیاد پر ہے، اللہ نے غنی بنایا، اغنیا کہہ رہے ہو نا تم، اغنیا تو غنی بنایا اللہ نے اس کو، اس بنیاد پر اس سے مانگا جا رہا ہے، اور اولیاء سے جو مانگا جا رہا ہے وہ بغیر سبب کے ہے، بغیر سبب کے، یعنی ما فوق الاسباب۔ کوئی دلیل تو نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی اتاری ہے کیا؟ تو دونوں کو ایک کر دیتے۔ بات سیدھی سادی یہ ہے کہ اغنیا سے مانگنا ہوتا ہے، اغنیا سے، کسی فقیر سے جا کے تو نہیں مانگتے نا، مانگتے اغنیا سے مانگتے، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ اغنیا سے مانگنا ہو تو اغنیا کے پاس جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ یہی سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تو معلوم ہے کہ سبب کے اندر نہیں ہے، سبب کے باہر۔ تو سبب کے اندر جب آ جائیں گے، اسباب کے اندر، تب مانگ سکتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں۔ اب اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں نا، سب کیا ہیں؟ سب کیا ہیں؟ غنی ہیں یا فقیر ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ٹھیک ہے؟ اور سورۃ الاسراء کی آیت پھر لے آئیے، ذرا جوڑ لیجئے، جن کو تم پکارتے وہ خود وسیلہ ڈھونڈتے ہو، وہ خود وسیلہ ڈھونڈتے تو وہ محتاج ہیں خود، تو محتاج کو کیسے پکار رہے ہو؟ جس طرح مال چندہ لینے کے لیے کسی محتاج کو نہیں پکار سکتے نا، اسی طرح دوسری چیزیں جو اللہ کی قدرت میں لینے کے لیے دوسرے کو نہیں پکار سکتے، وہ صرف اور صرف کس کو پکاریں گے؟ قدرت والے کو۔ وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ محبت کی بات ہو رہی، دعا کے حوالے سے بات واضح ہو گئی ہو کسی حد تک، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ محبت قلبی عبادت ہے، کیا یہ؟ دل کی عبادت ہے۔ تو دل کی عبادت ہے یہ محبت، دل سے ہونا، دل سے ما فوق الفطرہ طاقت مانتے ہوئے اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو یہ محبت کیا ہے؟ ہاں، شرکیہ محبت ہے۔ اور دائرے کے اندر سبب کی بنیاد پر اگر کسی سے محبت کرے تو یہ شرکیہ محبت نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پچھلے درس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ ایک محبت ہوتی اللہ کے لیے محبت، ایک محبت ہوتی اللہ کے ساتھ محبت، اور ایک محبت ہوتی ہے محبت طبیعیہ۔
طبعی محبت، فطری محبت. اللہ کے لیے محبت کیا ہے؟ عمل سے بھی محبت ہوتی ہے، بتا دیں. اشخاص، لوگوں سے بھی محبت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ہم کس لیے؟ اس لیے اللہ کے لیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. نماز سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. مومنوں سے محبت کریں گے ہم کس لیے؟ کہ اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. اعمال اور اشخاص دونوں سے محبت ہوگی. اللہ کے ساتھ محبت، تو یہی ما فوق الاسباب بنیاد پر اگر کسی سے محبت کی جا رہی، وہ محبت جو اللہ سے کی جاتی ہے تو پھر کیا یہ شرک ہے. اور فطری محبت، طبعی محبت کیا ہے؟ تو باپ کے بیٹوں سے محبت ہوتی ہے، بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے. یہاں شرط کیا ہے؟ تو یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں ہو. ٹھیک ہے، کون سی محبت کی بات ہو رہی ہے پھر؟ اللہ کے ساتھ محبت. اب شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ شرکا سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ اللہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ذرا ترجمہ پہ غور کر لیجیے. یہ بھی اللہ سے بھی بہت محبت کرتے، تب تو اللہ اور دونوں کی محبت برابر ہوگی. اور پھر کہہ رہے وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن اللہ سے یہ محبت کرنا ان کے اسلام میں دخول کا ذریعہ نہیں بنا. محبت کر رہے ہیں نا، لیکن آمیزش محبت میں کہا کہ نہیں اسلام میں داخل نہیں ہوئے. تو کہا کہ جو لوگ اللہ سے محبت کر رہے ہیں اور غیر اللہ سے محبت کر رہے ہیں، وہ جب اسلام میں داخل نہیں ہوں گے تو فَكَيْفَ بِمَنْ أَحَبَّ النِّدَّ أَكْبَرَ مِنْ حُبِّ اللَّهِ، تو وہ لوگ کیسے داخل ہوں گے اسلام میں جو ند سے، شرکا سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. اور کہا ان لوگوں کا معاملہ کیا ہونے والا ہے جو صرف اور صرف شرکا ہی سے محبت کرتے ہیں. تو بات آ چکی ہے آپ کے سامنے کہ معاملہ سب سے زیادہ سنگین ہے. اب حدیث ہے ہمارے سامنے اور اس حدیث کے حوالے سے بات کر کے بات ختم کریں گے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور کفر بما یعبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی پوجا جاتا ہے ان کے ساتھ کفر کیا، تو حرم مالہ ودمہ، اس کا مال اس کا خون حرام ہے، اب محترم ہے. اور وحسابہ علی اللہ، اللہ کے ذمے اس کا حساب، یعنی ظاہر کا اعتبار ہم کریں گے. کہتے ہیں کہ ھذا من اعظم ما یبین معنی لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو واضح کرنے والی سب سے عظیم دلیل ہے، عظیم امور میں سے. کہتے فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ التَّلَفُّظ بِهَا عَاصِمًا لِلدَّمِ وَالْمَالِ، صرف منہ سے لا الہ الا اللہ کہنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور خون کی حفاظت کا ذریعہ نہیں بتلایا. بل ولا معرفت معناها مع لفظها، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آدمی منہ سے بول رہا اور معنی بھی سمجھ رہا ہے. منہ سے کہنا صرف معنی نہیں سمجھنا، منہ سے کہنا اور معنی بھی سمجھنا. کرے کہ اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. اور پھر کہ بل ولل اقرار بذلک، منہ سے کہنے کے ساتھ ساتھ معنی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اقرار کرنا، کہہ رہا کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی معبود ہے، اتنا کہہ رہا ہے، تب بھی اسلام میں داخل نہیں ہوا آدمی. کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے کہ بل ولا کونہ لا يدعو الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں تک بھی معاملہ ہے کہ صرف وہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرتا، کسی کو پکارتا بھی نہیں ہے، وہ کسی کو پکارتا بھی نہیں ہے. کہہ رہے کہ پکارتا نہیں ہے لیکن ایک دوسری چیز نہیں کر رہا جس جو دوسرے ٹکڑے میں ہے، کفر بما یعبد من دون اللہ. کہہ رہے بل لا يحرم مالہ ودمہ، تو اس کا مال اور اس کا خون حرام نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اس میں کس بات کا اضافہ کر لے؟ کفر بما یعبد من دون اللہ کا، اللہ کے علاوہ جن معبودان کی عبادت کی جاتی ہے ان کے ساتھ کفر کو. تو اب یہ ذرا جو حدیث ہے نا، کہہ رہے کہ بہت واضح مسئلے میں اور فریق مخالف کے سارے دلائل کا جنازہ نکال دینے والی یہ حدیث ہے. یہ تو ہے ہی، شیخ الاسلام نے یہ لکھا ہے، کہا کہ اس سلسلے میں اگر کسی کو شک ہونا یا توقف کرے، توقف تو پھر گیا ہوا. کیا ہے؟ نہ اس کا مال محترم ہے، نہ اس کی جان محترم ہے، یعنی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا وہ. تو بہت واضح فیصلہ کن حدیث تو ہے ہی ہے نا اس حوالے سے، لیکن بہت ڈرانے والی بھی حدیث ہے یا نہیں؟ تو ڈرانے والی ہے یہ حدیث کہ ہم اپنے آپ کو کدھر پا رہے ہیں اس حوالے سے. تو اس حوالے سے اسلام کی طرف نسبت کرنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر توحید کا دعویٰ کرنے والے ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس شرط پر
کھڑے نہیں اتریں گے اور ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ پھنسنے ہی کا ہوگا. تو ڈرنے کی بات ہے یا نہیں؟ لوگ تو شراب کی مذمت کر کے، سود کی برائی بیان کر کے اور فلاں کام کر کے سوچ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دے رہے ہیں، ہے نا، اور دین کا حق ادا کر دے رہے ہیں. یہاں کس حد تک معاملہ ہے؟ تو برائی کرو اور صرف ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرو، لیکن دوسری طرف تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لو، تب بھی تمہارا معاملہ صحیح نہیں ہے. تو صرف سود کی مذمت کر کے اور شراب کی برائی کر کے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے. اور یہ غلط فہمی کیوں ہے؟ تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب التوحید ہے، بات ختم کر رہا ہوں. یہ کتاب التوحید ہے. اس کتاب التوحید کے حوالے سے لوگوں نے بڑی باتیں اڑائی ہیں. کیا بڑی باتیں؟ شیخ الاسلام کے تعلق سے بھی غلط فہمیاں بہت زیادہ ہے نا، شیخ الاسلام کی کتابوں کے حوالے سے بھی بہت ساری غلط فہمیاں، تو اس کو بھی غلط فہمیوں کے دائرے میں لایا گیا. لیکن اس کتاب میں ہے کیا آخر؟ ہے کیا؟ تو دوسروں کی طرح لفاظیہ نہیں ہیں، اپنے افکار اور اپنے خیالات نہیں ہے، اور اپنے خیالات کی بنیاد پر دین کی کوئی تشریح نہیں ہے. یا تو آیت نقل کی جاتی، آیات نقل کی جاتی ہے، حدیث نقل کی جاتی ہے، یا احادیث نقل کی جاتی ہے، اور بس فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے حدیث یا آیات سے نکلنے والے مسائل کی بنیاد پر، ہے نا. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، آیات پر اعتماد نہیں کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اعتماد نہیں کرتے. کن پر کرتے اعتماد؟ تو افکار پر، اور آسان لفظوں میں کہیں گے تو لٹریچر پر کرتے ہیں. کیا ہے؟ لٹریچر پر. اور وہ لوگ چھوڑ دیے جو یہ عقل مند لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ان کو اندھیرے سے نکلنا ہی نہیں اور اندھیرے ہی کی دعوت دیتے رہنے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو عقل مند لوگ ہیں، روشنی کی دعویٰ کرتے ہیں، ان کی بات میں کر رہا ہوں. قرآن پڑھیے، قرآن کو کس طرح پڑھیے؟ تو اس طرح جس طرح سلف نے پڑھا ہے اور جس طرح انہوں نے سمجھا ہے، اس بنیاد پہ سمجھیے. تو دین کی جو حقیقی تعبیر ہے، حقیقی تشریح ہے، وہ ہمارے سامنے آئے گی. اور پھر ہم کہاں ہیں، ہمارا موقف کیا ہے، ہم کدھر جانے والے ہیں، یہ ہم پر واضح ہوگا. ورنہ پھر خیرات کی دنیا میں سیر کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم تو نیچے ہے ہی بہت اوپر ہے. تو اپنے خیال، اپنی فکر اور اپنے دعوے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہونے والا نہیں ہے. قرآن اللہ نے اتار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، فیصلہ انہی دونوں کی بنیاد پر ہونے والا ہے. اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. کب تک؟ حتی یرد علی الحوض، حوض کو پہنچ جائیں گے. یہ تو دونوں ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ چلیں گے. ان کے ساتھ جو لوگ چلیں گے وہ بھی حوض تک پہنچیں گے. نہیں تو پھر کیا ہے، دھتکار دیے جائیں گے، پہچانے نہیں جائیں گے، یا پہچانے جائیں گے پھر بھی بائیں کر دیے جائیں گے. تو اس انجام سے ہم کو بچنے کی فکر کرنی چاہیے. یہ اس سلسلے کی کوشش ہے ایک. اللہ اس کوشش کو مفید بنائے اور مفید بنانے کے ساتھ صحیح بنائے. صحیح، یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. غلطیاں ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں آیات ہمارے سامنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اللہ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئی ہم سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.